بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مہینے اگر میں درس دوں صرف منافق صحابہ پر تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ منافق صحابہ پر 100 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں یا مہینے بھر اس طرح کا جملہ بنتا ہے سلمان ندوی نے۔ جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، جو صحابی ہوگا منافق نہیں ہوگا، اس لیے وہ جاہل ہے۔ خیر، یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنت والا ہوگا، 72 غلط راستے پہ ہوں گے، جہنم والے راستے پہ، وہ ہمیشہ کے لیے جائیں یا عارضی جائیں، یہ الگ بحث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا 73 میں سے 72 غلط ہوں گے۔ ہمارے یہاں آج مبلغین مصلحت والے دانشور کہتے ہیں یہ سب چھیڑو مت، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، کوئی شرک کر رہا ہے کرنے دو، بدعت کر رہا ہے کرنے دو، کسی کو رد مت کرو۔ جو رد نہیں کرتا وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا۔ غلط کو رد کرنا اہل حق کی ایک نشانی ہے۔ مسلم شریف کہہ رہے ہیں جو بدعتیوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، زبان سے جہاد کرے وہ مومن، دل سے جہاد کرے وہ مومن، اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ مطلب آپ اگر باطل کا رد نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تربیتی ڈھانچہ اپنے تربیتی عمل کے ذریعے سے ہم کو دیا، اور اس میں حق کے اثبات کے ساتھ باطل کی تردید کا پہلو بھی شامل ہے۔ اب آپ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور پھر آپ کے بعد صحابہ کو دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں پیش کر رہا تھا کہ ایک جنت والا راستے پہ ہوگا۔ کون ہوگا وہ راستہ جنت والے راستے پہ؟ اسی حدیث میں ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ جس پر میں ہوں، جس پر اللہ کے رسول ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، سنت ہی نہیں کہا، آگے کہا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ جہاں آپ نے سنن ابو داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اختلاف دیکھے گا۔ اللہ نے بتایا فرقے ہوں گے، اختلاف ہوگا۔ یہ نہیں کہا فلاں مسلک، فلاں امام، فلاں پیر صاحب کو پکڑ لینا، فلاں کو لائک کرنا، فلاں کو ان لائک کرنا، نہیں۔ کیا کرنا ہے اختلاف میں؟ تم کو اس اختلافات کے طوفان میں جہنم سے بچانے والی کشتی جو ہوگی، کشتی نو، سنت ہے۔ یہاں بھی آپ نے کہا فعلیکم بسنتی، میرے تم پر میری سنت لازم ہے۔ لیکن یہاں بھی صرف سنت کی لازم کو واجب نہیں کہا، آگے اور کہا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد کے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، اس کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو۔ اور دیکھو نئی نئی باتوں سے بچنا، نیا مسلک آئے گا۔ آج کل ہوتا ہے کہ نیا جو آتا ہے لوگوں کو وہ پسند ہوتا ہے، کوئی نئی روایت مولوی صاحب سے بہت پرانی پیش کرتے ہیں۔ قرآن بھی نیا چاہیے، حدیثیں نئی چاہیے، دین نیا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں تجدد ہے، دنیا میں آپ نیا ایجاد کیجئے، بہتر ہے۔ دین میں اصلاح اسی چیز سے ہوگی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا، سنور نہیں سکتا، اصلاح معاشرہ ہو ہی نہیں سکتی مگر اسی چیز سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ اصلاح معاشرہ صحابہ کی کیسے ہوئی تھی ویسے ہی ہوگی، اور صحابہ کرام نے اصلاح معاشرہ کا کیا طریقہ اختیار کیا وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ 50 بلکہ سینکڑوں حدیث آیتیں پیش کر سکتے ہیں قرآن کی جو ہمیں پابند بناتی ہے کہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا تھا۔ ابھی آپ نے کچھ سنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم نے، یعنی صحابہ نے ایمان لایا تھا تو ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ معیار دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کے ایمان کے جیسا ہمارا ایمان ہو تو وہ ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آج فلاں اور فلاں مبلغ داعی بنتے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کو اس بحث میں لگاتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں فلاں صحابی ایسے ہو گئے تھے، فلاں صحابی نے غلط کام کیا تھا لہٰذا ان سے مخالفت کی جائے۔ حضرت یزید اور فلاں پر صحابہ نے بیعت کی، وہ اس وقت یہ آج ان سے زیادہ بہادر ہو گئے کہ آج کے زمانے میں ہم آپ سے کہتے ہیں ان کی مخالفت کریں، یہ دین نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم ان کے اعمال کا، ہاں جو ہمارے دین سے ہمارے تعلیم سے تعلق رکھتا ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ باقی ان کی انفرادی زندگی میں تو حضرت یزید پہ صحابہ کرام نے بیعت کی، امیر معاویہ کو حضرت حسن نے بھی مانا تھا، امیر صاحب امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ کے سلمان صاحب اور مرزا علی انجینئر، ہاں میں ان کو جاہل مانتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حدیث کے متفق علیہ جس پر تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام محدثین، تمام اہل سنت متفق ہے، اس کے خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہیں۔ اب جس کو کسی کو ان کی بہت اچھی تقریر لگتی ہے، درس لگتا ہے، ان کو ماننے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت کا معیار کرا دیا۔ ایک آیت میں نے پڑھی، سورہ جمعہ کی جو آیت پڑھی اس میں بھی کہ پہلے وہ گمراہی میں تھے، مطلب اب ہدایت پر ہیں۔ اور
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین میں نبی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں یعنی صحابہ کی مخالفت کرنے والوں کو اس آیت میں جہنمی کہا گیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 جا کے پڑھیے. میں نے بہت پیش کیا ابھی کنڑ میں بھی ایک ہفتہ پہلے گفتگو ہوئی اس پہ. ایسے عمومی استنباطی طور سے بھی 20 آیت سے علماء نے استنباط کیا. مثال کے طور پہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اقوال نقل کیا اس میں ایک جملہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تربیت ہو, دعوت ہو, عبادت ہو, توحید ہو, شرک کا باطل کا رد کرنا ہو, کس کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کس کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ من اناب الیہ, جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا, رجوع کرنے والا ہے. انابت علامہ ابن قیم اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب اللہ کی طرف انابت کرنے والے منیب تھے. لہٰذا اس آیت کے مطابق تمام صحابہ کرام کی اتباع کی جائے گی مجموعی طور سے. جب اختلاف ہوگا تو وہاں الگ اصول ہے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ صراط مستقیم وہ ہے. ایک تو صراط مستقیم, کون سا صراط مستقیم ہے؟ سیدھا راستہ ہے جنت والا, جس پر تو نے انعام کیا. جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ سورہ نساء میں کہا نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. انبیاء واضح ہیں. صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق, ان کی بیٹی صدیقہ اکبر, صدیقہ یا ولیم طور پر داخل ہیں. جو ان کو نہ مانے رافضی وہ اس آیت کا انکار کرنے والا ہے. اور صدیقین, شہداء اور صالحین میں سر فہرست دنیا کے جو بھی شامل ہوں گے ان میں سب سے اوپر انبیاء کے بعد صحابہ ہیں. انعام یافتہ لوگوں میں صحابہ کرام ہیں. اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے. قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات, جن کو جو ایمان لائے اور علم دیے گئے اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا. اس معنی کی اور بھی کئی آیتیں ہیں. امام بخاری اور سلف کے بہت سارے کبار علماء ائمہ کہتے ہیں کہ اہل علم میں اولین طور پر مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کے درجات کو اللہ نے بلند کیا, سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا, لہذا ان کی بات مانی جائے. میں نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ, اور جو اس کے ساتھ ہیں, جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ صحابہ. منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھے. معیت کے معنی کی تشریح کا موقع نہیں ہے. میں نے جمعہ میں نقل کیا تھا نا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ منافق صحابہ پر 100 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں, یا مہینے بھر اس طرح کا جملہ بنتا ہے. سلمان ندوی نے, جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا, جو صحابی ہوگا منافق نہیں ہوگا, اس لیے وہ جاہل ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو رسول کے ساتھ مومنین ہے نا, مومنین میں صادقین, صادقین کا لفظ استعمال کیا تو اس سے بھی دلیل دی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو قرآن میں ہے نا, تو علماء نے کہا کہ صادقین سے مراد صحابہ ہیں, سچے تھے, ان کے ساتھ رہو, ان کا مسلک اختیار کرو, اس کا اس کا نہیں. اور یہاں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار, ان میں سے جو ایک ایک جملہ ہے اور آخر میں جو مثال بیان کی گئی ہے, اگر اسے بیان کرنا چاہیں تو بڑا وقت چاہیے, اور اس کی تشریح میں آپ صحابہ کرام کی زندگیوں اور واقعات کو سمیٹ سکتے ہیں. علماء یہاں موجود ہیں, طلبہ بھی ہیں, غور کریں. ظاہر سی بات ہے کہ 5-7 منٹ میں اس کو تفسیر کا واقعہ وہ نہیں کر سکتا, تو واقعات کو کیا لا پاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اشداء علی الکفار رحماء بینہم, بہت اہم صفت ہے کہ یہ الکفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں, رحم دل ہیں. اس کی ایک کی تشریح مجھے دل چاہتا ہے کہ لمبی چوڑی بات ہو, لیکن موقع نہیں ہے, لوگ غور نہیں کرتے. کفار پر سخت, اللہ کا جو انکار کرتا ہے. اب اس کے ضمن میں ان کو بھی لے لیجئے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, کفر کی کسی شاخ کو اختیار کرتے ہیں. ان پر سخت ہونا چاہیے. کہ صحابہ کرام کیا وصف تھا, اور یہ تربیت دینی ہے ہم کو, اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے, تو کہنا ہے ان کو کہ کفر اور شرک سے محبت نہیں, نفرت ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے اور کلمہ پڑھنے والوں سے محبت ہو. اگر یہ محبت نہیں ہے تو آپ کا لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے. ایسی اس کی محبت لا الہ الا اللہ سے زیادہ کسی اور سے ہو تو آپ اسلام سے باہر ہیں, آپ کا لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھے بیکار ہے. شرائط لا الہ الا اللہ علماء سے آپ پڑھیے, ضرور سیکھیے, بچوں کو سکھائیے, پہلی تربیت کا سبق وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار پر سخت ہیں اور مومنین پر نرم ہیں. اس ایک صفت پر جائزہ لے لیجیے. ہمارا سماج ایسا لگے کہ صحابہ سے بالکل مختلف ہے, جو سال ہا سال چھوٹے چھوٹے واقعے پہ لڑتے تھے, بھائی بھائی بن گئے اسلام اور توحید کی بنیاد پر, یہ دین کے رشتے پر. کفار پر یہ اس کو عقیدے کی اصطلاح میں ولا اور برا کہا جاتا ہے. کس سے دوستی کرنی ہے, کس سے دشمنی. صرف اس ایک چیز کو آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ غلط کر رہے ہیں, اس عقیدے کے خلاف ہیں آپ. اپنی جماعت میں دیکھیے کہ کوئی غلط کر رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اپنے سماج اور محلے میں دیکھیے کہ سیٹھ صاحب غلط کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. غلط ہے مانتے ہو, لیکن سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں.
اب جب آپ اس کو غلط کرتے ہوئے آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب آپ گوارا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے آپ سے. یہی کہا کسی نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ کا دین ہم مانتے ہیں، اس کے اصولوں کو قبول کرتے ہیں، اب اس کو کوئی مانے نہ مانے، کوئی ناراض ہو گالیاں دے، ہاں ہمارے گھر پر بلڈوزر چلائے، ہم کو قتل کرنے کی کوشش کرے، بدنام کرے، عزت پر حرفگیری کرے، لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے ہمیں، تو ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے. یہ ہے ولا اور برا کی جڑ بنیاد، یہ توحید کا سرا ہے. جس کے اندر یہ ولا برا نہیں ہے اس نے ایمان کی لذت حضرت ابن عباس سے محمد عبد الوہاب نے نقل کیا کہ جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت نہ کرے وہ ایمان کی لذت سے محروم ہے، چاہے وہ نماز اور روزہ بہت کرتا ہو، خوب نماز پڑھے، خوب روزہ رکھے، لیکن شرک اور مشرک اور بدعتی کی تائید کرتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، اس کو واہ واہ اور فلاں صاحب اس کی تقریروں کو فارورڈ کرتا ہے، لائک کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، انکار حدیث کرتا ہے، امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کو نشانہ بناتا ہے، جو اہل توحید کی مخالفت کرتا ہے، تصوف اور وحدت الوجودیوں کی تائید کرتا ہے، جو یہود کے کتوں کا کتا بنتا ہے، یہود کے کتے رافضیوں کو کہا جاتا ہے، ان کا ساتھ دینے والوں کو کہہ رہا ہوں، یہ عربوں کے جملے ہیں. ایسے لوگ توحید پر نہیں ہیں، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں. تو صحابہ کی تربیت میں یہ پہلی چیز اشداء علی الکفار رحماء بینہم جو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو ہم صحابہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں. غزوہ بدر میں دیکھیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل کر دیا، سامنے سے آئے کترانے لگے لیکن اس نے مقابلہ کیا، تو چونکہ کفر کی طرف سے اسلام اور رسول اسلام کے خلاف آئے تھے، گردن مارنے میں دریغ نہیں کیا بیٹے نے. یہ ہے ولا اور برا کی بنیاد. کفر کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو تو آپ ہمارے ابا نہیں ہو. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو مارا. قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا جس کی تائید بعد میں اللہ نے کی. سورہ انفال میں پڑھیے کہ پہلی فتح ملی ہے، ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار قیدیوں میں میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کیجیے، فلاں کے رشتہ دار کو فلاں کے حوالے، سب گردن مارے، ان کو اچھی طرح سے پیس دیا جائے پہلی مرتبہ میں. حضرت ابوبکر صدیق نے فسیدیے کا مشورہ دیا، وہ قبول کیا گیا. دوسرے دن قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کے رسول صحابہ کرام رو رہے تھے. ہاں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق آئے، کہا دیکھا کیوں رو رہے ہو، مجھے بتائیے، اگر میں نے وجہ پائی تو میں بھی روؤں گا، اور اگر مجھے رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. اتباع رسول دیکھیے، نبی رو رہے ہیں تو مجھے رونا ہے. نبی نے نماز کے درمیان جوتا نکال دیا تو وجہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، علت معلوم نہ معلوم ہو، معلوم ہو نہ معلوم ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. یہ ہے صحابہ کا طریقہ، اور یہ تربیت دینی ہے ہمیں بچوں کو. ہمارے ذہن و فکر بھی آپ نے پہلے خطاب میں سنا کچھ واقعات، نبی کی سنت کے تابع ہونا چاہیے، عقل میں آئے نہ آئے، ہمارا فلسفہ ہماری خواہش نفس کچھ بھی کہے. تو اشداء علی الکفار، کفار پر سخت اور آپس میں نرم. آج ہمارے یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں. ہمارا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا، معافی نہیں کرتے، مفادات انا بیچ میں نہ جانے کیا کیا آتا ہے. قرآن کی آیت پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے، واقعات، ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے آپس کے. اور کفار جن سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے، رد کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بولتے نہیں کون اس کے پیچھے پڑے. ہاں مولوی صاحب جماعت والے اگر کہیں کسی سے لوہا لے رہے ہیں، کسی کا رد کر رہے ہیں تو وہ بیچارے اکیلے ہیں، اس کے خلاف الزام تراشی ہو، اس کے شخصیت کو ہر بنا جائے تو یہ تبصرہ کریں یار ان کو کیا سمجھتا ہے. بے وقوفی کی انہوں نے خود صحابت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے شاعر، مجنون، پاگل اور نہ جانے کیا کیا کہا، نعوذ باللہ، کتنا ستایا. تو آپ اس تناظر میں جو میں نے دو چار اشارہ کیا کہ آپس میں نرم، اتحاد و اتفاق یہاں سے پیدا ہوتا ہے، نرمی صحابہ کی تھی. آج اس تعلیم کی کتنی دونوں پہلوؤں کی ضرورت ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.